بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افعال القلوب ہے، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ افعال قلوب کو بیان فرما رہے ہیں، یعنی وہ افعال جن کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، دماغ کے ساتھ ہوتا ہے، ظاہری جو اعضاء ہیں نا جسم کے، ان کے ساتھ یہ افعال ادا نہیں کیے جاتے۔ یہ سات ہیں: زنن تو، حسب تو، خل تو، زام تو، علم تو، رأی تو، اور وجد تو۔ یہ سات افعال قلوب ہیں۔ پھر ان کی تین تقسیمیں ہیں۔ بعض افعال وہ ہیں جو ظن کے لیے استعمال ہوتے ہیں، غیر یقینی کیفیت کے لیے، گمان جس کو کہتے ہیں ہم، اور وہ یہ تین ہیں: زنن تو، حسب تو، اور خل تو۔ یہ تین گمان کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور تین یقین کے لیے استعمال ہوتے ہیں: عالم تو، رأی تو، اور وجد تو، وہ دوسری طرف جو ہے، اور ایک مشترک ہے یہ زعم تو۔ یہ کبھی زن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی یقین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تدخل علی الجملۃ الاسمیہ، افعال قلوب جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، یعنی مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ لبیان ما ہی عنہ، اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ جملہ اسمیہ، جس بات کی، جملہ اسمیہ میں جس چیز کی خبر دی جا رہی ہے اس کی نوعیت کیا ہے، یقین والی خبر ہے، گمان والی خبر ہے، شک والی، یا درمیانی ہے۔ تو اس نوعیت کو بیان کرنے کے لیے یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں مبتدا خبر پر۔ جیسے عالم تو زیدن قائمن، جب آپ کہیں گے زید قائمن تو یہ جملہ اسمیہ ہے، اور اس پر جب عالم تو داخل ہوا، عالم تو زیدن قائمن، تو اس نے یہ بتایا کہ یہ جو جملہ اسمیہ میں قیام کی زید کی طرف نسبت ہے نا، یہ یقین والی ہے، مجھے یقین ہو گیا کہ زید کھڑا ہے، یہ کام کرتے ہیں یہ معنی ہے اس کا: تدخل علی الجملۃ الاسمیہ، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، لبیان ما ہی عنہ، اس بات کی وضاحت کے لیے جس کے لیے یہ وضع ہوئے ہیں، جملے میں اس کو کیفیت کے اعتبار سے بتانے کے لیے۔ وتنصب الجزئین، تو جملے کے جو دو جزء ہیں یعنی مبتدا خبر، ان دونوں کو وہ نصب دے دیتے ہیں، اور نصب مفعول ہونے کی وجہ سے کہ پہلے وہ مبتدا خبر ہوتے ہیں، جب یہ داخل ہو گئے افعال ناقصہ، افعال قلوب، تو اب وہ دونوں جز اس کا وہ بن جاتے ہیں، مفعول بن جاتے ہیں، مبتدا مفعول اول بن جاتی ہے، اور خبر جو ہے وہ مفعول ثانی بن جاتی ہے۔ اس لیے مفعول چونکہ منصوب ہوتا ہے، لہذا یہ دونوں جز بھی منصوب ہوتے ہیں۔ تنصب الجزئین، دونوں جزوں کو نصب دیتے ہیں۔ علم تو زیدن قائمن، زنن تو زیدن قائمن، رائی تو زیدن قائمن، یہ سب میں زیدن قائمن، حالانکہ وہ زیدن قائمن تھے۔ ومن خصائصها، مصنف رحمۃ اللہ علیہ افعال قلوب کی کچھ خصوصیات ہیں وہ بیان فرما رہے ہیں۔ نمبر ایک، انه اذا ذکر احدهما ذکر الاخر بخلاف باب آتیت، پہلی خصوصیت یہ ہے کہ افعال قلوب میں ایک مفعول کو ذکر کیا تو دوسرے کو ذکر کرنا ضروری ہے، اس کو حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ پہلے مفعول کو اگر ذکر کیا ہے تو دوسرے کو ذکر کرنا بھی ضروری ہے، یا تو دونوں کو حذف کریں یا دونوں کو ذکر کریں، ایک کو ذکر کر کے دوسرے کو چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ مثلا عالم تو زیدن کہنا یا عالم تو قائمن کہنا یہ جائز نہیں ہے، یا تو صرف عالم تو کہیں گے، دونوں مفعولوں کو حذف کر دیں، یا پھر ایک کو چھوڑیں، یہ دونوں کو ذکر کریں، ایک عالم تو زیدن قائمن کہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ عالم تو قائمن یا عالم تو زیدن، اس لیے کہ اصل میں یہ دونوں جو فعل ہوتے ہیں، مفعول ہوتے ہیں، یہ مصداق کے اعتبار سے ایک ہی ہوتے ہیں، وہ یا دونوں مل کے ایک جز بنتے ہیں۔
ایک چیز بنتا ہے، کیونکہ قیام اور زید دونوں ایک ہی چیز ہیں. قیام الگ کوئی چیز اور زید الگ کوئی چیز نہیں ہے. بخلاف باب آتے تو کے، جس کا سبق پچھلا گزرا تھا، کہ اس میں آتے تو زید درہمن، زید الگ چیز ہے، درہم الگ چیز ہے. تو صرف زید کو ذکر کرنا آتے تو زیدن، یا صرف درہم کا ذکر کرنا آتے تو درہمن، یہ جائز ہے. لیکن افعال قلوب میں یہ جائز نہیں ہے. یا تو دونوں کو ذکر کریں گے یا پھر ایک کو ذکر، دونوں کو حذف کریں گے. ایک کو ذکر دوسرے کو حذف نہیں کر سکتے. لیکن یہ عمومی قاعدہ خصوصیت ہے. اچھا، بعض اوقات اگر قرینہ موجود ہو تو ایک مفعول کو ذکر کر کے دوسرے کو حذف کرنا بھی جائز ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، آیت ہے اس کی صورت، میں ٹھہرے میں یاد کرتا ہوں. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ. اس میں يَحْسَبَنَّ کا مفعول پہلا محذوف ہے اور بخل کا لفظ ہے، اور دوسرا مفعول آگے خیرن لہو ہے. تو اگر کرینہ موجود ہو تو حذف کرنا جائز ہے، اور اگر کرینہ موجود نہ ہو تو پھر حذف کرنا جائز نہیں ہے. پھر یہی حکم ہے جو یہاں ذکر کیا گیا ہے. ومنها، دوسری خصوصیت، جواز الالغاء اذا توسطت او تاخرت لاستقلال الجزئین کلاما، کہ دو صورتوں میں افعال قلوب کے عمل کو ملغا قرار دینا، عمل کو ختم کر دینا، لفظاً مانن دونوں طرح جائز ہے. وہ دو صورتیں کون سی ہیں؟ نمبر ایک، اذا توسطت، کہ جب افعال قلوب مبتدا اور خبر کے درمیان میں آ جائیں، جیسے یہ زید قائم، یا مؤخر ہو جائیں. یہ مؤخر کی مثال ہے. اور درمیان میں آنے کی مثال جیسے یہ زید ظننت قائم. اب یہ ظننت کا عمل باطل ہو گیا، زید مبتدا ہے اور قائم اس کی خبر ہے. او تاخرت، دوسری صورت یہ کہ فعل قلب یہ مؤخر ہو جائے مبتدا خبر سے، جیسے زید قائم ظننت، تو یہ ظننت کا عمل باطل ہو جائے گا. اس لیے کہ جب بیچ میں آ جائیں یا مؤخر ہو جائے تو یہ جو دو جز ہیں، زید قائم اور مبتدا خبر، یہ مستقل جز ہے. کلام ان پہ مبتدا خبر ہونے کی وجہ سے مکمل ہو جاتا ہے. ومنها جواز الالغاء، یہ ہو گیا دوسری خصوصیت. تیسری خصوصیت، ومنها انها تعلق قبل الاستفهام، تین صورتوں میں افعال قلوب کے عمل کو معلق کرنا جائز ہے. تعلیق کہتے ہیں لفظاً عمل ختم ہو جائے مانن برقرار ہے، اور الغاء کہتے ہیں لفظاً مانن دونوں طرح ختم ہو جائے. وہ تین صورتیں کیا ہیں؟ نمبر ایک قبل الاستفهام، نمبر دو قبل النفی، نمبر تین قبل اللام. حرف استفہام خواہ حمزہ ہو یا کوئی بھی ہو، اس سے پہلے آ جائے تو ان کا عمل باطل ہو جاتا ہے، لفظاً معلق ہو جاتا ہے. مانن برقرار رہتا ہے، لفظاً معلق ہو جاتا ہے. نمبر دو نفی سے، حرف نفی سے پہلے آ جائے. نمبر تین لام ابتدا سے پہلے آ جائے تو ان کا عمل معلق ہو جاتا ہے، لفظاً عمل ختم ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حرف استفہام ہو، حرف نفی ہو یا لام ابتدا ہو، یہ تینوں صدارت کلام کو چاہتے ہیں. یعنی یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے پہلے کوئی اور لفظ نہ ہو، ہم سب سے پہلے آئیں. تو اگر افعال قلوب کو عمل دیں تو ان کی صدارت فوت ہوتی ہے، صدارت کلام ان کا ان کی ختم ہوتی ہے. اس لیے اس صورت میں افعال قلوب کا عمل لفظاً باطل ہو جائے گا اور مانن برقرار رہے گا. اس کی مثال جیسے علم تو ازید نندا کا امامرن، میں جان مجھے پتا ہے، پتہ نہیں زید ہے آپ کے پاس یا عمر ہے، تو اس کا عمل باطل ہے. یہ اس میں یہ ترجمہ نہیں کر سکتے مجھے معلوم ہے پتہ نہیں زید آپ کے، کیونکہ معلوم ہونے اور پتہ نہیں میں تضاد ہے. لہذا اس کو چھوڑ دیں گے اور اس کا ترجمہ آگے یہاں سے کریں گے. یہاں سے کیا زید ہے آپ کے پاس یا عمر. ومنها، چوتھی خصوصیت ان کی یہ ہے، انہا یجوز ان یکون فاعل و مفعول و ضمیرین لشیء واحد مثل علمتنی منطلقا، کہ افعال قلوب میں یہ جائز ہے کہ ان کا فاعل اور مفعول اول
دونوں ضمیروں، اور وہ ایسی ضمیریں ہوں کہ جن میں دونوں کا مصداق ایک ہی ذات ہو، تو افعال قلوب میں یہ جائز ہے. جیسے علمتنی منطلقا، میں نے اپنے آپ کو جانتا ہوا جانے والا خیال کیا یا معلوم کیا. اس میں تو ضمیر فاعل، اس کا مطلب مصداق بھی متکلم خود ہے، اور نون بھی کا یا ضمیر متکلم، اس کا مصداق بھی متکلم خود ہے، اور افعال قلوب میں یہ جائز ہے. اسی کے افعال قلوب میں اصل میں جو اصل مفعول ہوتا ہے وہ ثانی ہوتا ہے، دوسرا مفعول یہ والا، اس کا مصداق الگ ہے، پہلے کو صرف بطور تمہید کے ذکر کیا جاتا ہے. لیکن باقی جو مفعول ہیں فعل ہیں، ان میں مفعول اول، مفعول اور فاعل کے ضمیر کا متحد ہونا جائز نہیں ہے. اور اگر ایسی صورت پیش آ گئی تو پھر وہاں مفعول کو نفسن یا دوسرے کسی اور لفظ کے ساتھ الگ سے مستقل طور پر ذکر کرنا ضروری ہے. لیکن افعال قلوب میں یہ جائز ہے. وَلِبَاسِهَا مانن آخارو، یہ چار خصوصیتیں افعال قلوب کی یہ مصنف نے بیان فرمائی. وَلِبَاسِهَا مانن آخارو یتعدی بہ الی واحد، فرماتے ہیں کہ افعال قلوب عموماً دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں، لیکن بسا اوقات ان میں سے بعض افعال کے کچھ دوسرے معنی آتے ہیں، ایسے کہ جن میں اگر ان افعال قلوب کو استعمال کیا جائے ان معنوں کے لیے تو صرف ایک مفعول چاہتے ہیں وہ، لہذا افعال قلوب بھی ایک مفعول کی طرف متعدی ہوں گے. وہ کیا ہے؟ مثلا ظنن تو یہ جب اتہمتو کے معنی میں ہوگا، کسی کے بارے میں کوئی بات وہم کرنا، خیال کرنا. ظنن تو اتہم تو زیدن قائمن، اتہم تو زیدن، تو یہاں قائمن کی ضرورت نہیں ہوگی، ایک مفعول کافی ہے. اتہم تو زیدن، میں نے زید کے بارے میں کوئی بات سوچی، وہم کی. تو یہاں ظنن تو جب اتہم تو کے معنی میں آئے گا تو اس صورت میں اس کو ایک مفعول کافی ہے، دوسرے مفعول کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح علم تو جب عرف تو کے معنی میں ہوگا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، یہاں عرف تو کے معنی میں، تو بھی ایک مفعول کافی ہے، دو مفعول کی ضرورت نہیں ہے. رائی تو جب ابصر تو کے معنی میں گا، رویت سے، رویت بصری، آنکھوں سے دیکھنا مراد ہوگا، تو پھر بھی ایک مفعول کافی ہوگا، بس دوسرے مفعول کی ضرورت نہیں ہوگی. اور وجد تو جب اسب تو کے معنی میں ہوگا، پا لینا، حاصل کر لینا، تو پھر بھی ایک ہی مفعول کی ضرورت ہوگی، دوسرے کی ضرورت نہیں ہے. اب سب کا ترجمہ دیکھ لیں. افعال القلوب ہے زنن تو، افعال قلوب یہ ہیں، زنن تو ہے، حاسب تو ہے، خل تو ہے. میں نے گمان کیا، میرا خیال ہے، میں نے سوچا، میرے خیال میں، یہ زام تو میرا گمان یہ ہے، عالم تو مجھے یقین ہے، رائی تو مجھے پتہ ہے، پکا پتہ ہے، وجد تو میں نے پایا. تدخل الجملۃ الاسمیہ، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، لبیان ما یا عنہ، اپنے اس بانے کے لیے جس سے کنایا ہوتا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے. تنصب الجزین، دونوں جزوں کو نصب دیتے ہیں. اور ان کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ انو اذا ذکر احدہما، جب ایک کو ذکر کیا جائے، ذکر الاخر، دوسرے کو بھی ذکر کیا جائے گا، بخلاف بعض آتیتوں کے. منہا، اس میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ جواز الالغاء اذا توسط، ان کے عمل کو ملغا قرار دینا جائز ہے جب یہ درمیان میں آ جائیں، اور تاخرت یا دونوں سے مؤخر ہو جائیں مبتدا خبر سے، استقلال الجزین کلامن، کیونکہ دونوں جز مستقل کلام ہوتے ہیں. اور بمنا ایک یہ ہے کہ انہا تعلق قبل الاستفہام، استفہام سے پہلے آ جائیں تو معلق ہو جاتے ہیں، نفی سے پہلے آ جائیں معلق ہوتے ہیں، لام ابتدا سے پہلے آ جائیں معلق ہو جاتے ہیں. جیسے عالم تو ازید عندک ام عمر. ومنها انہا یجوز ان یکون فاعل و مفعول والضمیرین لشیء واحد، اور یہ بھی ہے ایک خصوصیت کہ یہ جائز ہے کہ اس کا فاعل اور مفعول اول دونوں ایک چیز کی ضمیریں ہوں، جیسے علمتنی منطلقا. ولبعض معنی آخر، اور بعض افعال قلوب کے دوسرے معنی بھی آتے ہیں، یتعدی به الی واحد، جن کے ساتھ وہ ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتے ہیں. ان میں ظنن تو اتہم تو کے معنی میں، علم تو عرف تو کے معنی میں، رائی تو ابصر تو کے معنی میں، اور وجد تو اصب تو کے معنی میں. چلیں، یہ افعال قلوب مکمل ہو گئے.
اور آگے انشاءاللہ کل